جن کا وجود بھی ہے، قرآن بھی کہتا ہے. تو کیا جنات جو ہیں وہ ہمارے کپڑے بھی پہن لیتے ہیں؟ لوگوں کے بہت سارے سوال تھے اس حوالے سے، تو ان کی رہنمائی کیجیے. جس چیز کا وجود ہی نہیں ہے وہ کپڑے کیسے پہنے گی؟ ہاں، اللہ نے انہیں وجود ڈالنے کا اختیار دیا ہے. ٹھیک ہے. کپڑے چوری ہوتے ہیں، کپڑے کٹتے ہیں، کپڑے جلتے ہیں، ان میں سوراخ ہوتے ہیں. یہ میرے پاس واقعات در واقعات ہیں. خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، پانی کے چھینٹے پڑتے ہیں. یہ واقعات بہت زیادہ ہیں. میرے پاس ایک صاحب آئے، بہت بڑی شخصیت ہیں. وہ کہتے ہیں ان کا بوسکی کا 2 گڑا بوسکی قیمتی سوٹ تھا. کہہ رہے رات کو کسی میں فنکشن سے آیا تو میں اسی کپڑوں میں سو گیا. صبح اٹھا تو یہاں سارا خون تھا، تازہ خون تھا. میرے پاس وہ قمیض لے آئے، تازہ خون تھا، ابھی تھوڑا جمع تھا. یہ کیا ہے؟ تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا کوئی دعائیں پڑھ کے سوئے تھے؟ کہ اللہ پڑھ کے سویا تھا. میں نے کہا آپ پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا. صبح اٹھتے کہتے جی ہارٹ اٹیک ہوا تھا، برین ہیمریج ہوا تھا، آپ پہ قاتلانہ حملہ جاتوں کے ذریعے. وہ قاتلانہ حملے کا خون یہاں رہ گیا جو آپ کا خون ہونا تھا، اور اعمال اور دعاؤں کی برکت سے اللہ نے آپ کی حفاظت کی. تو جادو کے علاوہ جنات کا وجود ہے، اور جنات حقیقت ہے. اب تو گورے جنات کو اتنا سرچ کر رہے ہیں، اتنا کر رہے ہیں کہ کروڑوں ڈالر، اربوں ڈالر اس تحقیقات پہ. اور آج نہیں، یہ تو صدیوں سے ہو رہا ہے، تحقیقات ہو رہی ہیں. تو جنات سے اگر بچنا چاہتے ہیں، جنات سے، تو ایک دعا بتاتا ہوں. صرف 5 اللہ کے نام ہیں، یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو، یا وکیل ہو، یا سلام. پھر کہوں گا، یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو، یا وکیل ہو، یا سلام. اللہ پاک کے 5 نام ہیں. ان 5 ناموں کو اگر آپ صرف 11 بار، 21 بار، 40 بار پڑھ لیں، نماز کے بعد، صبح شام، چلتے پھرتے کھلا پڑھ لیں، اس میں بڑی طاقت ہے، بڑی حفاظت ہے. جنات سے، جنات کی کالی دنیا سے، جنات کی کالی نظروں سے، جنات کے کالے روگوں سے، جنات کی کالی ٹھوکروں سے، اور جنات کے کالے منصوبوں سے بہت حفاظت ہے. قبلہ صاحب ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بھی رہنمائی کیجیے گا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی غربت دور ہو جائے، کیونکہ اس وقت جو ہے نا پاکستان سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا کچن اچھا چلے. ہر شخص پریشان ہی اس لیے ہے کہ میرا کچن نہیں چل رہا. جو لاکھ روپے کماتا ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس میں کچھ نہیں کماتا. جو 50,000 کماتا ہے وہ بھی کہتا ہے میں کچھ نہیں کماتا. اس کا کوئی ایسا وظیفہ عنایت کریں کہ وہ خوشحال ہو جائے، اس کا کچن بہترین چلے، اس کی تنگیاں جو ہے نا وہ آسانی میں بدل جائیں. کبھی بھی نسلیں حلال کے بغیر تونگر نہیں ہو سکتی. ایک ہے کثرت، ایک ہے برکت. کتی کتنے بچے دیتی ہے؟ 6 7 8 9 10. اصولاً تو کتی کے ریوڑ سڑکوں پہ ہونی چاہیے. ٹریفک بلا کو جو کتوں کا ریوڑ نکل رہا ہے. اور بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ 1 یا 2. برکت کس میں ہے؟ بکری میں. حلال رزق کی جب تلاش ہوگی وہ تھوڑا ہوگا، اس میں ذائقے نہیں ہوں گے، اس میں اعلیٰ کھانے دسترخوان پہ نہیں سجیں گے. یہیں سے نسلوں میں برکت دولت ملتی ہے. حلال رزق. ایک تو یہ اس پہ نظر ہو. دوسرا میں رزق کے لیے ایک چیز بتاتا ہوں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء سے لے کر بغیر حساب تک. ایک واقعہ میرے پاس ہے کہ ایک صاحب میرے پاس آئے، یہاں لاہور کے گاؤں کے رہنے والے تھے، میاؤ تھے. ایک آدمی، شریف آدمی، مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹیوں کی شادی ہے، گھر میں غربت ہے، ایک گاؤں میں رہتا ہوں، یہاں بارڈر، یہ واگا بارڈر کے ساتھ ایک گاؤں میں رہتا ہوں، بہت پریشانی ہے. تو میں نے ان سے کہا پڑھے ہوئے ہیں؟ کہا نہیں. میری بیوی پڑھی ہوئی ہے بیٹے؟ میں کہ نہیں. مرد جب تک وظیفہ تسبیح نہیں کرے گا، اکثر بیویوں کو پکڑا دیتے ہیں، بات نہیں بنے گی. اللہ نے مرد کو گھر کا وارث بڑا بنایا ہے، سربراہ بنایا ہے. کہ میں یاد کر لوں گا. میں نے کہا یہ آیت یاد کرے، اور پھر سارا گھر اس کو پڑھے ایسے جیسے کوئی پاگل دیوانہ. بہت زیادہ پڑھے. کہیں مجھے ملے تھے، انہوں نے کہا جی ہمارے دوست ہیں، ان کی بات سن لیں. کسی پرائیویٹ نوکری کرتے تھے. مجھے یاد ہے اس وقت کہہ رہے تھے کہ میں 12-13 ہزار روپے ماہانہ لیتا ہوں. میں نے کہا اس کو پاگل ہو کے پڑھیں، دن رات پڑھیں، وضو پہ وضو پڑھیں. کچھ عرصے کے بعد مجھے ایک جگہ ملاقات ہوئی تو وہ صاحب میرے پاس ہے. میں نہ پہچان سکا. مجھے کہنے لگے میں وہی ہوں، اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. اب وہ آنسو غم کے نہیں تھے، خوشی کے تھے کہ اللہ نے مجھے، میرے اوپر برکت کے دروازے کھولے ہیں، بخت کے، یہ لفظ ہے. واہ. کہا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ ہم ایک وقت میں بھی بھوکے رہ جاتے تھے، اور جب سے ہم نے پڑھا، کہا پہلے 5-6 مہینے کچھ نہیں ہوا. ہم نے کہا کچھ نہیں ہوگا، آپ کی آواز آئی جلدی نہ کرنا.
9 महीने कुछ नहीं हुआ, साल कुछ नहीं हुआ, छोड़ा नहीं, बस उसके बाद जो रब ने कहते हैं ऐसे छतें फाड़ दी। और मुझे उस बंदे के आज भी लफ्ज याद है, ऐसे छन छन के करके सोना गिर रहा था, छन छन, ये लफ्ज याद है। किबला साथ ये रहनुमाई फरमाइएगा कि हमने एक तरफ तो रूहानी वज़ाइफ आपने इनायत किए हैं, आपका नाम जो हकीम भी लगता है, लोग हिकमत से भी जो ना आप अपनी बातों से भी हिकमत देते हैं और वैसे भी हिकमत के ज़रिए लोगों का इलाज करते हैं। तो एक तो ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, और साथ जो है ना इस वक्त जो हमारे लोग जो है बहुत ज़्यादा बीमार भी हर शख्स नज़र आता है, तो हिकमत के हवाले से भी कोई लोगों की रहनुमाई कीजिएगा। ये सफ़र घर से शुरू हुआ। वालदा वाले तो मुआलिज थे, इलाज करते थे, फिर ज़ाती अपना शौक़, अपना ज़ाती जज्बा, वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। और एक टोटका बताता हूँ आपको, लोगों को बताएं, बहुत फ़ायदा देगा। बल्कि मैंने जब से बताया कई लोगों ने इसको पैक करके बेचना शुरू कर दिया। बहुत ताकतवर चीज़ है और बिल्कुल सस्ता और बिल्कुल आसान। रेमन चीनी 50 ग्राम, सूंठ 50 ग्राम, मीठा सोडा 50 ग्राम, बस। रेमन चीनी और मीठा सोडा बहुत बारीक पीस लें। सोडा मीठा पिसा हुआ होता है, इसको मिला लें। मिलाने के बाद इसकी आधी चमची या चौथाई चमची दिन में 3 से 4 बार पानी के साथ आप इसके फायदे सुनना शुरू कर दें। पुराना हेपेटाइटिस, मैदे की पुरानी गैस तबखीर, पुरानी कब्ज, बढ़ा हुआ पेट, हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है, किसी चीज से ठीक नहीं हो रहा, मोटापा, चर्बी, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, यूरिक एसिड, और अपना इसकी बीमारी, ये जो जोड़ों की, कमर की, पट्ठों की, मोहरों की, बहुतों का टोटका है। बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल सस्ता लेकिन लाजवाब टोटका है। और इसको आप बना के घर में रखें। आम मैदे की गैस, डिकार, उसके लिए तो लाजवाब चीज़ है, बाकी इन बीमारियों के लिए चंद दिन चंद हफ्ते इस्तेमाल करें।